ہر دل عزیز ہمارے آپ کے عالم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کہ میں ماہ رمضان کے حوالے سے تو مفتی صاحب خاصی بات ہوئی ہے کل، میں آج ماہ رمضان کی اصل جو ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں تاکہ بنیاد فراہم ہو جائے ہمارے موضوع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سید سلمان بھائی۔ خاص طور پر یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے، اور بلکہ 185 بھی، یہ تین آیات ایسی ہیں کہ جس میں ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس کی فرضیت کا ذکر بھی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جہاں تک اس کی اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ قدیم تاریخ انسان اٹھا کر دیکھیں تو قدیم یونان میں، رومن میں، ہندو مذہب میں بھی باقاعدہ روزے تھے، گو کہ اس طریقے سے نہ تھے لیکن تھے۔ اچھا، تورات آج کی بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں روزے داروں کی تعریف ذکر کی گئی ہے۔ اچھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزے جو قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر ہے نا کہ میقات 40 لیلہ، یعنی 40 دن کے لیے آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا، اس میں یہ بھی کہ روزوں کا حکم دیا گیا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، سبحان اللہ، کہ جس میں شرف ہم کلامی کا شرف ہم کلامی بخشی۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یروشلم کی تباہی کے بعد یہودیوں نے 5 دن کا روزہ اپنے اوپر لازم کیا تھا۔ اچھا، موجودہ جتنی بھی اناجیل ہیں اس میں بھی روزے داروں کی تعریف ذکر کی گئی ہے کہ باقاعدہ سے عبادت قرار دیا گیا۔ صحیح، یعنی اس کی اہمیت یہ ہے، فرمایا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کبھی ذرا سوچے نا، سبحان اللہ، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ قصاص کا حکم بھی آتا ہے، صحیح، اسی سے پہلے وصیت کا حکم بھی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قصاص میں کیا ہوتا ہے؟ جان جاتی ہے، صحیح، اور روزے میں کیا ہوتا ہے کہ روح جو ہے زندہ ہوتی ہے، واہ، ٹھیک ہے نا۔ واہ، اچھا، وصیت میں اپنا مال دوسروں کو دینے کا حکم ہے، صحیح، وصیت میں اپنا مال دوسروں کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے نا وہ تو اللہ کی خاطر، یعنی گویا کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ کیا بات، سبحان اچھا، روزے کی اہمیت اس سے دیکھیں آپ کہ انبیاء نے روزے رکھے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، کیوں؟ دیکھیں، روزے کی جو فرضیت ہے نا یہ نماز کے بعد ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا، نماز سب سے آسان ہے کہ اس میں ایک عمل کیا جاتا ہے نا، اٹھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں وضو کرنے کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے زکوٰۃ۔ صحیح، مطلب کسی سے کہے نا نماز پڑھ لے گا، صحیح، اس سے کہے ذرا مال نکال، یہاں مال نکالنا تھوڑا سا مشقت میں ہے۔ آزمائش، بالکل۔ تو اللہ رب العالمین نے بتدریج پہلے آسان فرض، اس کے بعد اس سے تھوڑا مشکل، صحیح، لیکن روزہ بڑا مشکل ہے۔ اس میں آپ کو صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا بلکہ عمل تزویج سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اور وہ بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک، فطرتوں کو پاک جی جی۔ اب چونکہ یہ مشقت والا کام تھا نا، بڑا مشکل کام، تو اسی لیے دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ سلمان بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ کام بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھا مجھ سے کوئی اور نہیں ملا تھا، یہ سارے گھوم رہے ہیں، صحیح بات، یہ سارے گھوم رہے ہیں، یہ تو یہ کام نہیں کر رہے، مجھے ہی آپ نے کہا، صحیح بات، لیکن وہ سارے وہی کام کر رہے ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ یار یہ ذرا کام کرنا ہے تو آپ ہچکچائیں گے نہیں، کہیں گے بھائی سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا۔ صحیح بات۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم اکیلے روزے رکھنے والے نہیں ہو، صحیح، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، واہ، تو لہٰذا یہ اپنے اوپر بار نہ سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ صرف تم ہو، اللہ نے سب کو، لیکن اس حوالے سے صرف تم ہو، اس حوالے سے صرف تم نہیں ہو، سب پر لازم تھے، لیکن اس حوالے سے صرف تم ہو کہ جس انداز سے، جتنے فضائل، جتنی انوار و تجلیات کے ساتھ اور ماہ رمضان تمہیں عطا فرمایا گیا، اس طرح ان کیفیات کے ساتھ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ باقی جتنی عبادات دیکھ لیں، نماز، زکوٰۃ، حج، جو ہمارے پلرز ہیں، بالکل یہ کسی کام کو کرنے کا نام ہے، صحیح، عمل کو کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ عمل نہ کرنے کا نام ہے۔ کیا بات، یعنی کہ حلال چیزوں سے بھی نہیں کھانا،
جو ہے مشروب نہیں پینا، پانی نہیں پینا، شربت نہیں پینا، صحیح بات. اسی طریقے سے عمل تزویج نہیں کرنا، اپنے آپ کو روکنا. باقی عبادات میں ریاکاری کا عنصر بدرجہ اولا شامل رہتا ہے، صحیح. لیکن اس روزے میں روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کہیں پر بھی ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام نہ کرنے کا نام ہے. بالکل. اور اسی ضمن میں ایک حدیث پاک میں پڑھوں گا کہ جس میں آپ دیکھیں کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تو فرض ہے بالکل، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور امت کو عطا فرمائی ہی نہیں. اچھا جی وہ کیا ہے؟ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئی. صحیح. وہ کیا ہے؟ اچھا نمبر 1 جو روزے دار ہوتا ہے نا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت ڈالتا ہے. سبحان اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نظر رحمت ڈالے نا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوڑتا. کیا بات، بالکل ایسا. نمبر 2 ایگزیکٹلی. نمبر 2 ہمیں خود اسمیل آ رہی ہوتی ہے اگر مسواک وغیرہ نہ کریں، صحیح بات. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اسمیل بدبو نہیں ہوتی، وہ مشک سے زیادہ اچھی خوشبو ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ملائکہ مقربین اس کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. نمبر 4 جنت سے کہا جاتا ہے مستعد ہو جا، میرا بندہ تھکے گا نا تجھ میں آ کر آرام کرے گا. اور نمبر 5 کیا اچھی بات، آخری رات میں اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرماتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون سی شب قدر کی رات، شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہے. سبحان. مصعب آپ کبھی کبھی کوئی ایک جملہ ایسا اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچا دیتے کہ رونگٹے کھڑے کر دیتا. اور جب آپ نے فرمایا نا کہ میرا بندہ تھک جائے، تھکتا ہے انسان روزہ رکھ کر، اس میں کوئی اور خیر ان کی تو کیا ہی بات ہے. بخدا جو 24 گھنٹے میں راؤنڈ دا کلاک جو مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو رمضان میں جتنی مصروفیت دیکھتا ہوں، بخدا میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ گو کہ ہم بھی بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، یہ بڑی ہمیں حوصلہ بڑھاتے ہیں، مگر اتنی انرجی جتنی اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. صبح سے لے کر اگلی صبح تک یہ مصروف رہتے ہیں. بمشکل ان کو 4 گھنٹے نیند کے لیے میسر آتے ہیں، وہ بھی کبھی نہیں ہوتے. میں دیکھا صبح 10 بجے تک یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید تراویح بھی پڑھاتے ہیں، جماعت بھی کرتے ہیں، مدرسے کو بھی دیکھتے ہیں، ARV ڈیجیٹل میں بھی ہوتے ہیں، ARV QTV میں بھی ہوتے ہیں. اللہ صبح قرآن مجید کا دوہر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.